الشياطين فأعوذ بك ربي أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين وجعلنا وإياكم من الظالمين بثاره مع وليه الإمام المهدي بن آل محمد. أما بعد فقد قال الله في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العلي العظيم صلوات محمد وآل محمد. اور اصول کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے اور گفتگو کے ایک اہم مرحلے پر الحمدللہ داخل ہو چکے ہیں۔ البتہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ثقافت کے لفظ کا اچھا خاصا استعمال ہو رہا ہے اور اس کی تعریف سے ابھی تک میں اس لیے گریز کرتا رہا ہوں کیونکہ پچھلا جو سال کا عشرہ تھا اس میں ہم نے یہاں پوری 10 مجلسیں پڑھی کربلا کی ثقافت کربلا کے حوالے سے، اس میں ہم نے ثقافت پر مفصل گفتگو کی ہے۔ یقیناً مومنین کرام کے ذہنوں میں ایک دو خاکے ضرور ہوں گے، لیکن ابھی ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ حل کسی ایک تعریف کر کے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ آسان لفظوں میں ثقافت ہر اس چیز کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جس کو ہم معاشرے میں معاشرے کے رکن اور ارکان ہونے کی حیثیت سے پیدا کرتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے نا جو کچھ ہم آپس کی زندگی میں معاشرتی زندگی میں پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ مادی صورت میں ہو، مٹیریل فارم میں ہو، چاہے وہ نان مٹیریل فارم میں ہو، جیسے خیالات افکار ہیں، اس کو ثقافت کہا جاتا ہے۔ ثقافت کی اس تعریف کو سامنے رکھ کے ہم کربلا کی ثقافت ان تخلیقات کو کہیں گے، ان مجموعوں کو کہیں گے جس پر کربلا کی چھاپ ہو، یا کہہ لیجئے کہ جس پر کربلا کی مہر لگی ہو، جس پر میڈ ان کربلا، ایسوسیٹڈ ود کربلا، اسیمبل ویا کربلا جیسے الفاظ اور لیبلز لگے ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں ثقافت کربلا۔ یہ جو مومنین کالا لباس پہنتے ہیں، یہ اس ثقافت کربلا کی ایک جھلک ہے۔ یہ امام بارگاہ ثقافت کربلا، یہ مجالس ثقافت کربلا، حتیٰ کہ وہ آنسو جو آپ غم حسین میں بہاتے ہیں یہ بھی کربلا کی ثقافت کا مظہر ہے اور کربلا کی ثقافت کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اور اس ثقافت کو عزاداری کے زاویے سے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کون سا بنیادی ذریعہ ہے اس ثقافت کو تخلیق کرنے کا اور اس ثقافت کو جاری کرنے کا؟ عزاداری۔ آپ 5 سال عزاداری چھوڑ دیں، ماتم و مجالس کو ترک کر دیں، پھر دیکھیں کہ وہ کربلا کا کوئی نام رہتا ہے کہ نہیں رہتا معاشرے میں۔ لیکن یہاں تک ہماری بحث پہنچی ہے کہ عزاداری بامانی ہو، بامقصد ہو، پیغمبر پیغام حسین، اور اگر ایسی عزاداری ہو تو پھر عزادار کے آنکھوں سے بہے آنسو وہ شہید کے خون کا مقام اور اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے عرض کیا تھا اس کے لیے 3 شرطیں ہیں، 2 شرطیں کل آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی ہیں، آج آخری شرط۔ پہلی شرط ہم نے کہا تھا وہ آنسو بامعرفت عزادار کے آنکھوں سے نکلا، دل عشق و معرفت سے لبریز ہو،
جب وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ یا حسین کہے تو حسین داد دے. ہمارے ساتھ سے ایک واقعہ نقل فرماتے تھے، میں نے خود کسی کتاب میں نہیں پڑھا، سنا اپنے ساتھی سے، معرفت کی بات کر رہا ہوں، بڑا خوبصورت واقعہ. ایک زائر ایران سے ہر سال زیارت کے لیے جاتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبداللہ حسین کے حرم کی زیارت نصیب فرمائے، اور یہ دعا ضرور کیا کریں ان ایام. اس زمانے میں آج کی طرح یہ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم نہیں تھا، پیدل جاتا تھا، کارواں ہوتے تھے، اور رستے میں ایک کسان تھا جس سے اس کی ملاقات ہوتی تھی. ہر سال دیکھ رہا ہے وہ کسان کی یہ بندہ ایران سے آ رہا ہے اور زیارت عبداللہ کے لیے جا رہا ہے. ایک دن کسان نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم ہر سال زیارت پہ جاتے ہو، خدا قبول کرے، یقیناً تم سلام کرتے ہو، السلام علیکم یا عبداللہ، یقیناً کہتے ہو، یہ بتاؤ کبھی تمہیں سلام کا جواب ملا؟ اب کیا ہوا؟ شرمندہ ہو جاتا ہے. وہ چپ ہو گیا. اس نے کہا سن لو. کسان نے کربلا کی طرف رخ کیا، ہاتھ کو سینے پہ رکھا، خلوص و عقیدت میں ڈوب کر کہا السلام علیکم یا عبداللہ حسین، اور واشگاف صاف ستھرے الفاظ میں عبداللہ حسین کا جواب اسلام ہے. میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرتا رہتا ہوں، عام طور پر ہم سے پوچھتے ہیں زیارت حسین کس طرح سے پڑھتی ہیں، یا جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو زیارتیں کتابوں میں آئی ہیں وہ ہم پڑھ نہیں سکتے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ لینگویج کا بیریئر ہم اور آپ کے درمیان. آئمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام انسان تو کجا، وہ تو جانوروں کی زبان سمجھتے ہیں. امام رضا کا ایک مشہور لقب ضامن آہو ہے. آہو ہرن کو کہتے ہیں. امام نے ہرن کو ضمانت دی تھی، وہ ہرن شکایت لے کے آیا تھا. تو ہماری زبان عقیدت شرط ہے، آپ اردو میں بولیں، جس زبان جو زبان آپ بولتے ہیں اس میں بولیں. آپ کہیں میرا آپ پر سلام ہو یا عبداللہ، یہ سلام ہے، اور وہ سلام ان کی بارگاہ میں پہنچ جائے. شرط ہماری ہے. دوسری شرط ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بتائی تھی، خلوص ہو. خلوص بمعنی وصول ہم نے لیا، خلوص کے ساتھ آنسو بہے. اور تیسری شرط جس پر ہم آج گفتگو کریں گے وہ ہے تعہد، کمٹمنٹ. متعہد اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ایک چیز کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اس پر جان دینے کے لیے قربان ہوتا ہے، اس کے تحفظ کا ضامن ہوتا ہے. ایسے شخص کو کہتے ہیں متعہد. تعہد، کمٹمنٹ، یعنی وہ عزادار اس حد تک کمٹمنٹ ہو، اور ایسی کمٹمنٹ ہو کہ وہ 2021 میں ہوتے ہوئے یہ اس کے دل میں آس ہو، حسرت ہو، آرزو ہو کہ کاش وہ 61 ہجری دوبارہ آ جائے اور مجھے اپنے مولا و آقا سید و سردار کے قدموں میں جان نچھاور کرنے کی توفیق ہو. دل سے آواز نکلے یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. اور جب وہ دیکھیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ زمانہ پلٹ جائے اور اس کو حسین کے قدموں میں لے جائے، تو پھر اپنے زمانے کو کربلا کے زمانے میں بدل دے، اپنے مقام کو کربلا میں بدل دے، پھر اپنے آپ کو اس کربلا کے رنگ میں یوں رنگے کہ گویا وہ 61 ہجری میں گیا ہے. اب ظاہری بات ہم 61 ہجری میں جا نہیں سکتے. ہاں، فکری طور پر، روحانی طور پر اگر عقیدت ہے، اگر معرفت ہے تو ہم اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، اور وہ اجر بھی حاصل کر سکتے ہیں جو اجر حسین کے اصحاب نے حاصل کیا. اگر کبھی آرزو پیدا ہو جائے کہ کاش زمانہ پلٹ جائے، تو اس کا ایک اور طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ امام زمانہ کے لیے دل میں محبت پیدا کریں. آپ امام زمانے کے انقلاب کے لیے تیار ہو جائیں. آپ کہیں پروردگار تو نے مجھے حسین کے زمانے سے دور کر دیا، میں اس وقت میں پیدا نہیں ہوا،
میرے زمانے میں تیرا حسین نہیں ہے، لیکن پروردگار میں تیرے ولی برحق کی جدوجہد کے لیے، ان کے انقلاب کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دعائے مطلبہ کے الفاظ پر کبھی غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے، اور بڑا تعلق ہے۔ لیکن جیسے امام حسین اور امام زمانہ روحی و ارواحنا لہ الفداء، ان کی زوات مقدسہ پر آواز بلند صلوات ہے۔ بڑا ربط ہے حسین اور فرزند حسین آخری امام کا۔ دعائے مطلبہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ این الطالب بدم المقتول بکربلا، وہ کہاں ہے، تو کہاں ہے مولا کہ جو کربلا کے مقتول کے خون کا بدلہ لینے والا ہے۔ بس اگر تڑپ ہے، تعہد ہے حسین کے لیے یا لیتنی کے جذبات ہیں، تو پھر جو حسین کے قاتلوں کا بدلہ لے گا اس کی آمد کے جذبات بھی پیدا ہونے چاہیے۔ ثقافت کربلا اپنی معراج پہ اس وقت ہوگا، اس وقت ہوگی جب امام زمانہ یہاں پہ آ جائیں گے، دنیا میں آ جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے تعہد کا مطلب خود کو تیار کرنا، حتی موت کے لیے تیار کرنا۔ اور جو واقعاً معرفت رکھنے والے، معرفت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو جان قربان کر کے بھی لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا۔ اصحاب کربلا کی حالات پڑھیے کربلا میں آنے کے بعد، اور میرے خیال میں واقعی اس پر کام ہونا چاہیے، اصحاب رسول، اصحاب امام حسین علیہ السلام پہ، ان کی سیرت، ان کی شخصیت پہ۔ آخری وقت ہے، اصحاب نے خواہش کی کہ مولا یہ آخری نماز ہے تو کیوں نہ آپ کی اقتداء میں پڑھی جائے۔ ابو ثمامہ ساعدی نے یہ یاد دلائی، مولا نے کہا تم نے مجھے نماز کی یاد دلائی ہے، خدا تجھے نمازیوں اور ذاکرین میں سے کرا۔ اب یہاں ایک نکتہ سنتے جائیے، ثقافت کربلا میں نماز ہے، مکتب کربلا میں نماز ہے، حسین کے لیے نماز عزیز ہے، اسی لیے شب عاشور مہلت مانگی، کہا ان سے کہو پاس جا کے کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دے، خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز سے محبت ہے۔ وہ کیسا زیادہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ تعجب ہے، آپ نماز کے اوقات میں دیکھیں کتنے جوان باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، افسوس تو کیسا آزادہ ہے، کیسے نمازی امام کی یاد میں روتا ہے لیکن کبھی سر نہیں جھکاتا سجدے کے لیے۔ یاد دلا، دیکھیے نا، یہ ہے تربیت کا نقطہ۔ جب ابو ثمامہ نے یاد دلائی، مولا نے دعا کی، اس کے بعد نماز کھڑی ہو گئی۔ نماز عشق اس کو کہتے ہیں۔ اب وہاں لشکر یزید آمادہ قتل ہے، درپے قتل ہے، اب تیروں اور تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنی ہے۔ قربان جائیں کربلا والوں پر۔ کہا ہے اپنا رسول اللہ آپ امامت فرمائیے، ہم آپ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو بھی تیر آیا، ان دو اصحاب نے ان تیروں کو اپنے سینوں پر لیا۔ ادھر امام حسین نے نماز ختم کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر ایک صحابی کا سر امام کے قدموں پر، امام کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اوفیت اپنا رسول اللہ، اے فرزند رسول یہ بتائیے کیا میں نے وفا کی؟ میں نے عرض کیا نا، اگر تعہد ہے، معرفت ہے، عشق ہے، تو جان دے کر بھی لگتا ہے کہ وفا نہ ہوئی۔ انسان کا قیمتی اثاثہ کیا ہے؟ جان ہے۔ مثلا میرے پاس جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، یہی وجہ ہے جان پہ آتی ہے تو میں ساری چیزیں قربان کر دیتا ہوں جان پہ۔ جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، اور میں کسی پر جان قربان کر کے کہوں پھر بھی کچھ نہ کیا، اس کو کہتے ہیں تعہد۔ سیف بن حارث اور مالک بن عبداللہ
یہ تو مادری بھائی ہیں، یعنی ان کی ماں ایک ہے، والد الگ ہے۔ کربلا کے اس خون آشام ماحول میں اب عبداللہ نے ملاحظہ کیا کہ یہ دونوں بھائی رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ امام حسین نے کہا میرے صحابیوں روتے کیوں ہو؟ گویا کہ یوں محسوس ہوا مولا کو کہ یہ موت کے خوف میں رو رہے ہیں۔ امام نے کہا تھوڑی دیر کے بعد جب تم جام شہادت نوش کرو گے تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی، نعیم پروردگار کا ملاحظہ کرو گے، خدا کی رحمتیں پاؤ گے اور تم خوش ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ابن رسول اللہ موت کے لیے نہیں ڈر رہے، اپنی جان کی فکر نہیں ہے، بس اس لیے رو رہے ہیں کہ افسوس ہے اس بات پر کہ ہماری جانیں آپ کو بچا نہیں سکتی۔ یعنی رونا کس بات کا ہے کہ ہم جان دیں گے تب بھی فرزند رسول بچیں گے نہیں۔ ابو سمامہ ساعدی کا بھی، جن صحابی کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے عجیب جملہ کہا امام حسین کو، کیا فرمایا؟ کرہت ان نتخلف، مولا مجھے اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں اس بات کو بہت ناگوار سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے پیچھے رہوں، آپ یعنی میں نہ مروں، آپ زندہ ہوں، فَأَرَاكَ وَحِيدًا فِي أَهْلِكَ قَتِيلًا، اور میں یہ منظر دیکھوں کہ آپ اپنے اہل میں اکیلے قتل ہوتے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ فکر کھائے جا رہی تھی حسین کے ساتھ کہ ہم جانیں تو دیں گے لیکن ہماری جانیں حسین کو نہیں بچائیں گے۔ خدا کی قسم اگر ایسی صورتحال ہو عزادار کی تو میرے مولا جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام نے فرمایا نفس المحموم محموم لظلمنا تصبیر وحمه لنا عبادہ، جو ہمارے غم میں مغموم ہوتا ہے اس کی نفس سانس تسبیح ہے۔ اگر دل میں غم حسین ہے، آپ سانس لے رہے ہیں، گویا کہ وہ آپ کی سانس کبھی کہتے ہیں اللہ اکبر، کبھی کہتی ہے الحمدللہ، کبھی کہتی ہے سبحان اللہ، تسبیح۔ وَحَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، اور اس کا ہمارے بارے میں جو غم ہے وہ عبادت ہے۔ بس اگر دل میں غم حسین ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا سارا وقت عبادت میں بسر ہو رہا ہے۔ یا فرش عزا پر بیٹھے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ آپ فرش پر بیٹھے ہیں، خدا کی قسم آپ مصلی پر ہیں، آپ خدا کی نظر میں ایک عابد سے کم مقام پر نہیں ہیں، آپ خدا کی نظر میں ذاکر للہ سے کم آپ کا مقام نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہو تو پھر آنسو کی قیمت ہو۔ میں بار بار جملہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ عزادار کا آنسو شہید کے خون سے کم نہیں ہے۔ صرف کل تک میں نے مقام اور مرتبے کی بات کی تھی، آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں جو تاثیر شہید کے خون میں ہے وہی تاثیر حسین کے عزادار کے بہتے آنسو میں ہے۔ جس طرح سے شہید کا خون ایک پوری قوم کو زندگی دیتا ہے، اسی طرح سے ایک عزادار کے آنکھوں سے بہا ہوا آنسو پوری قوم کو زندگی دیتا ہے۔ یہ بھی حیات بخش، یہ بھی حیات بخش، یہ بھی پاک و پاکیزہ، یہ بھی پاک و پاکیزہ، یہ بھی خلوص اور وفا کی علامت، یہ بھی خلوص اور وفا کی علامت۔ فرق ہے تو ایک فرق ہے، وہ یہ کہ خون سرخ ہوتا ہے، آنسو بے رنگ ہوتا ہے۔ یہ رنگوں کا امتیاز تو ہمارے ہاں ہے، خدا کی بارگاہ میں تو ایک ہی رنگ ہے، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، ایک رنگ ہے اللہ کا۔ اب میں جو بات اگر کر رہا ہوں تو یہ کوئی جذباتی بیان نہیں ہے، دلیل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عزادار کا خون شہید، عزادار کا آنسو شہید کے خون سے کم نہیں ہے۔ جب اس کی دلیل سے سماعت فرمائیے،
شہید کے بارے میں کہا گیا ہے پہلا قطرہ، شاید پچھلی کسی مجلس میں اشارہ کیا تھا، پہلا قطرہ زمین پہ گرا نہیں ہے، شہید کے سارے گناہ معاف۔ سب سے پہلے جو وارد جنت ہوگا وہ شہید ہوگا۔ گویا کہ شہید کے خون کی قیمت جنت ہے۔ اور جب میں جنت کہتا ہوں تو خدا نخواستہ اس کو مٹیریل اس میں سینس میں نہ لیجیے گا کہ وہ حوریں اور وہ تسنیم و سلسبیل کوثر اور وہ میوجات، ان کی طرف مت جائے گا۔ جنت کی جو اصل لذت ہے، اصل قیمت ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں جانے والا انسان رضوان اللہ میں سانس لیتا ہے، خدا کی مرضی اور خوشنودی کا اس کو احساس ہوتا ہے۔ یہ ہے لذت جنت۔ اب اس کو ذہن میں رکھ کے سنیے گا، شہید کے خون کی قیمت جنت۔ ازادار کی خون کی قیمت بھی احادیث کے مطابق ثابت ہے، معتبر احادیث سے ثابت ہے کہ اس کے خون کی قیمت جنت ہے۔ رسول اللہ نے فاطمہ سے کہا، گویا کہ وہ مغموم تھی حسین علیہ السلام کی مصیبت کا، سن کے فرمایا کل عین باقیۃ یوم القیامہ، فاطمہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، الا عین بکت علی مصاب الحسین فانها ضاحکۃ مستبشرہ، اگر کوئی آنکھ نہیں روئے گی قیامت کے دن تو وہ آنکھ ہوگی جو حسین کے غم میں آنسو بہا چکی ہوگی، اور وہ آنکھ ضاحکہ ہوگی، ہنسنے والی ہوگی۔ اب ہنسنے سے مراد اس آنکھ کا خوش ہونا ہے، مستبشرہ ہوگی۔ جب ہم کہتے ہیں آنکھ روئے گی نہیں تو مطلب یہ ہے کہ جنت الفردوس میں اس کو جگہ ملے گی۔ اب ایک اور حدیث سماعت فرمائے، کامل الزیارت سے میں نے یہ حدیث لی ہے جس میں ابو عبداللہ علیہ السلام نے ایک طولانی حدیث میں فرمایا من ذکر الحسین عنده فخرج من عینہ، یا بعض روایت میں عینیہ، جس کے سامنے حسین کا ذکر ہو جائے اور اس کی آنکھ یا آنکھوں سے آنسو بہے، من الدموع، کتنا آنسو بہے، مقدار جناح ذباب، مکھی کے پر جتنا آنسو نکلے۔ بعض روایت میں تو تباکی کہا گیا ہے، جو رونے کی شکل بنائے اس کے بارے میں یہ وجبت له الجنہ، اس کے لیے جنت واجب۔ اگر مکھی کے پر جتنا بھی آنسو بہاتا ہے کان ثوابه علی اللہ عز وجل، تو اس کا ثواب ہے پروردگار پر، ولم یرض له بدون الجنہ، اور خدا اس کے ثواب کے عوض جنت کے علاوہ کسی اور چیز سے راضی نہیں ہوگا۔ اب مزید کچھ حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس میں آنسو کی قدر و قیمت بیان ہوئی ہے، حسین سے متصل و منسلک رہنے کی قدر و قیمت بیان ہوئی ہے، شاعر حسینی کے احیا کی قدر و قیمت بیان ہوئی ہے، اور یہ ایسی حدیثیں ہیں انشاءاللہ آپ کے دل خوش ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ آپ لوگ آواز بلند کریں۔ سب سے پہلے بات تو یہ بتاؤں کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا لقب ہے قتیل العبرہ۔ خود امام حسین نے فرمایا انا قتیل العبرہ۔ ایک دفعہ امیر المومنین نے کہا حسین علیہ السلام کو دیکھ کے، حسین انت قتیل العبرہ۔ کس کو کہتے ہیں قتیل العبرہ؟ آنسوؤں کا مقتول، یعنی ایسا مقتول جس پر آنسو بہایا جائے۔ قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث رحمہ اللہ تعالی نے اس کی ایک اور تعبیر بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تعبیر بھی ٹھیک ہے، لیکن قتیل العبرہ آنسو کے مقتول کا ایک معنی یہ بھی ہے اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو رولا رولا کے مارا گیا، قتیل العبرہ ہے۔ عجیب حدیث۔ چھٹے امام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثواب، ہر چیز کا ایک معین و مقرر ثواب ہے، إِلَّا الدَّمْعَةُ فِينَا، مگر وہ آنسو جو ہماری یاد میں ہم پر بہایا جائے اس کا اتنا ثواب ہے کہ کوئی احیا نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے، یہ رونے اور رلانے پر اتنی تاکید کیوں ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ داؤد رقی کہتے ہیں کہ میں اللہ اکبر
چھٹے امام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، اذا استسقى الماء، امام نے پانی طلب فرمایا، گویا غلام سے یا جو وہاں موجود تھا. فلما شربه، جب امام نے پانی پیا، رأيته قد استعبر وغرورقت عيناه بدموع، تو میں نے دیکھا کہ آنسو پیا ہے، پانی پیا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہوئے اور آنسو آپ کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے آپ کے چہرے پہ بہے. ثم قال لي، پھر مجھے کہا، یا داؤد، اے داؤد، لعن اللہ قاتل الحسین. آج میں چند حدیث کا ہی بس آپ کی خدمت میں قرات کرتا ہوں، سناتا ہوں. خدا لعنت کرے حسین کے قاتلوں پر. فما من عبد شرب الماء فذكر الحسین، جو بھی بندہ پانی پیے اور حسین کو یاد کرے. یہاں پہ میں تربیتی حوالے سے ایک نقطہ والدین کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر گھر میں کولر ہے تو کچھ لکھ دیں وہاں پہ، یا حسین صلوات اللہ علی الحسین. بچوں کو عادت بنوائیں بچوں کی کہ بیٹا جب بھی پانی پینا ہے، جب بھی پانی پی چکو تو حسین کو یاد کرنا. ٹھیک ہے بچہ ہے صلوات اللہ علی الحسین نہیں کہہ سکتا، اسے کہہ دینا کہ جب بھی پانی پی لو دل سے کہنا یا حسین. فرمایا مولا نے حسین کو یاد کرے پانی پی کر، وَلَعْنَ قَاتِلَهُ، اور حسین کے قاتلوں پر لعنت کرے. إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِئَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، خدا اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے. وَحَتَّ عَنْهُ مِئَةَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، خدا اس کے 1,00,000 گناہ اور برائیوں کو مٹا دیتا ہے. وَرَفَعَ لَهُ مِئَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ، خدا اس کے 1,00,000 درجات بلند کرتا ہے. وَكَأَنَّمَا عَتَقَ مِئَةَ أَلْفِ نَسَمَةٍ، گویا اس نے پروردگار کی راہ میں 1,00,000 غلاموں کو آزاد کر دیا. کتنے ایسے گناہ ہیں جن کا کفارہ یہ ذکر ہوا ہے کہ غلام آزاد کریں. 1,00,000 غلام آپ آزاد کرتے ہیں تو ثواب اپنی جگہ، اور ان غلاموں کی عتق نسمہ کے بدلے میں جو آپ کے گناہ بخشے جائیں گے، معاف ہوں گے، وہ اپنی جگہ. وَحَشَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ طَلِجًا الْفُؤَادِ، خدا قیامت کے دن ایسے اس کو محشور کرے گا کہ اس کا دل نورانی ہوگا. بعض روایت میں ملتا ہے کچھ لوگ ایسے محشور ہوں گے کہ ان کے دل اوندے پڑے ہوں گے، ان کے دل تاریک ہوں گے. ایک دور پڑیے بابا احادیث سن کے آپ خوش نہیں ہوئے، یا نیند کا غلبہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، آپ کو میں ہلتے جلتے بھی نہیں دیکھ رہا ہوں، شاید اس تصور میں آپ عالم تخیل میں انشاءاللہ اس ثواب کو کسب کر رہے ہوں گے. ان حدیث پر ایمان رکھیے مومن کرام، یہ معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور جو معصوم کا کلام ہوتا ہے اس کا منبع انڈائریکٹلی خدا بند قدوس کا جو ہے وہ کلام ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ جو میں حدیث کہتا ہوں وہ میرے بابا کی حدیث ہے، میرے بابا جو حدیث کہتے ہیں وہ اس کے بابا کی حدیث ہے. الا ماشاء اللہ. اور فرمایا جو حدیث حسن کی ہے وہ علی کی حدیث ہے، جو علی کی حدیث ہے وہ رسول خدا کی حدیث ہے، اور جو رسول خدا کی حدیث ہے وہ جبرائیل کے ذریعے سے، اور جو جبرائیل کے ذریعے سے پہنچے وہ کلام اللہ ہے، حدیث ہے. تو یہ محمد صلوات یہ نورانی سلسلے ہیں، یہ نوری سلسلہ ہے. لب ہی نہیں کھولتے. قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا رسول بولتا ہی نہیں، جو بولتا ہے تو سمجھ لو وہی بول رہا ہے. تو یہ سلسلہ وحی ہے، سلسلہ نور ہے جس سے ہم تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں. ایک حدیث عیون اخبار رضا میں ہے، ابن شبیب سے مخاطب ہے امام رضا، کافی طولانی حدیث ہے، اور اس حدیث کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہو جائے گا. یا ابن شبیب بقیت علی الحسین،
اے شریف کے بیٹے اگر تو حسین پر روئے حتی تصیر دموعک علی خدیک، اتنا روئے کہ تیرے رخساروں پر وہ آنسو ڈولنے لگے، غفر اللہ لک کل ذنب، اپنا بتا خدا ہر تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے جو گناہ تو نے کیا ہے، صغیرن کان او کبیرن، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہے چاہے وہ بڑا گناہ ہے، کبیرن قلیلاً کان او کثیراً، چاہے وہ زیادہ گناہ ہے چاہے وہ کم گناہ ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ یا ابن الشبیب ان سرک ان تلق اللہ عز وجل، اے ابن شبیب اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو خدا سے ملاقات کرے، ولا ذنب علیک، اور تجھ پر کوئی گناہ نہ ہو، یعنی ایسے ملاقات کرے کہ تیرے نامہ اعمال میں ایک گناہ کا بھی ذکر نہ ہو، تو فزور الحسین، تو حسین کی زیارت کرنا۔ کامل الزیارات پڑھیے کتاب ہے، وہاں کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس میں کہا گیا حسین کی زیارت ہر اس بندے پر واجب ہے جو حسین کی ولایت کو مانتا ہے۔ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام وارد ہوئے تو کربلا کی زمین 60,000 درہم میں خریدی، اور خریدنے کے بعد بنی اسد کے لوگوں کو وہ زمین واپس کر دی، اور یہ شرط رکھی کہ جو بھی زیارت کو آئے تم نے ان کی رہنمائی کرنی ہے، اور 3 دن اپنا مہمان رکھنا ہے۔ اہتمام کیا حسین نے، اس کا مطلب یہ حسین چاہتے ہیں کہ حسینی ان کے قبر اطہر کی زیارت کرے۔ کامل الزیارت میں عجیب ہے، کچھ حدیثیں پڑھیے گا، اس میں کہا گیا جو حسین کا زائر ہوتا ہے، جو زیارت کرتا ہے حسین کی، یہ ہو بہو حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، اسے محمد، علی، فاطمہ اور ائمہ دعا دیتے ہیں۔ اب حسین کی زیارت کے جو فضائل ہیں وہ بیان نہیں ہو سکتے، اس کے لیے پورا ایک اشرہ چاہیے، لیکن ایک حدیث اسی کتاب سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میرے خیال میں واقعاً اہل بیت سے جڑے شخص کے لیے اس سے بڑا کوئی اور جو ہے وہ انسینٹیو نہیں ہوتا، اس کے لیے موٹیویشن کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ چھٹے امام نے فرمایا قال ان فاطمہ بنت محمد، رسول زادی سلام اللہ علیہا تحضر لزوار قبر ابنها حسین، اپنے بیٹے حسین کے زائر کے قبر میں تشریف لا رہی ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے، زہرا آپ کی قبر میں آ جائے، کیا چاہیے آپ کو؟ ساری رحمتیں، ساری خدا کی عطائیں ساتھ لے کے آئی۔ وہ چادر تطہیر اگرچہ کپڑے کا ایک باریچہ تھا دیکھنے کو، لیکن خدا کی قسم خدا کی کل الطاف، خدا کی کل رحمتیں اس چادر میں ان کے اندر سموئی ہوئی۔ وہ عصمت کی چادر ہے، وہ شفاعت کی چادر ہے۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اگر اجازت دیں تو سنا۔ شفاعت کی بات آئی تو وہ حدیث یاد آئی ہے، اور اس کو میں سنائے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ یہ حدیث خصائص حسینیہ میں ذکر ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سے کہیں گے علی جاؤ فاطمہ سے کہو مقام شفاعت پر آئے۔ مولا علی جائیں گے فاطمہ کے پاس، بیوی کے پاس، کہیں گے بیوی مقام شفاعت میں آئیے۔ پھر کہیں گے مولا کائنات فاطمہ تم نے امت کی شفاعت کے لیے کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے، کیا ہے تمہارے پاس؟ بیوی فرمائیں گی کہ میرے لیے امت کی شفاعت کے لیے، میرے حسین پر رونے والوں کی شفاعت کے لیے تو میرے عباس کے 2 کٹے بازو کا زہرا۔ چلیں بیوی کی بات آئی تو 2-4 باتیں یہی دیتے۔ فاطمہ کی لغوی جو معنی بیان ہوا ہے وہ ہے الگ، علیحدہ، جدا کرنے والی یا جدا ہوئی۔ ایک وجہ تسمیہ یہ ہے کہ بیوی اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے دور کرے، تو کیا ہی مقام ہے، کیا ہی اجر ہے کہ جو بھی زیارت کرے گا بی بی زہرا اس کی قبر پر تشریف لائے گی۔
یا ابن الشبیب ان سرک ان تسکن الغرف المنیہ فی الجنہ مع النبی وآلہ. اے ابن شبیب اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جنت کے بلند و بالا روشن گھروں میں محمد اور آل محمد کے ساتھ رہنا چاہو فلعن قتل الحسین، تو پھر حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجنا. کیا ہے لعنت؟ عام طور پر شیعوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ گالیاں بکتے ہیں. گویا انہوں کی نظر میں لعنت کا مطلب ماں بہن کی گالی ہے. نہیں، لعنت کا مطلب ماں بہن کی گالی نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک معنی خدا کی رحمت سے ہوئی. مفردات قرآن میں راغب اصفہانی نے یہ فرمایا ہے کہ لعنت کسی کو ناراض ہو کر اس ناراضگی کی بنا پر اپنے سے دور کرنے اور دھتکار دینے کو کہتے ہیں. بس جب ہم کسی شخص پر لعنت بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے سے دور کرتے ہیں، جس سے انگلش میں کہا جاتا ہے ہم اس سے اپنے رستے جدا کرتے ہیں. یہ ہے لعنت، اور ہم ایسی لعنتیں صبح شام بھیجیں کیونکہ یہ اظہار بیزاری ہے. یا ابن الشبیب ان سرک ان تکون لک من الثواب. اے ابن شبیب کے بیٹے اگر تو یہ چاہتا ہے تمہیں وہی ثواب ملے لمن استشہد مع الحسین، کہ جو ثواب حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کو ملا ہے، تو فقل متی ذکرتہ، جب بھی تو ان کو یاد کرے تو کہہ دینا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. جب یہ یاد کرو گے تو وہی ثواب ملے گا جو غر کو ملا، جو حبیب ابن مظاہر کو ملا، جو مسلم ابن مسجد کو ملا. یہ اہل بیت کے ساتھ یہ اتصال روحانی ہے. وہ میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، خطبہ 12 نہج البلاغہ کا دیکھیے. ایک شخص جب مولا کو فتح ملی جمل میں، کہا مولا کتنا اچھا موقع ہے، کاش میرا وہ فلاں بھائی بھی ساتھ ہو لیتا تو اس عظیم کامیابی کا اپنی آنکھوں سے مظاہرہ کرتا، دیکھ لیتا. امام نے فرمایا احوا اخیک معنا، کیا تم جس بھائی کی بات کرتے ہو کیا اس کا دل ہمارے ساتھ تھا؟ کیا وہ ہم سے محبت کرتا تھا؟ اس نے کہا ہاں مولا وہ آپ سے محبت کرتا تھا. مولا نے فرمایا فقط شہیدنا، تو سمجھ لو کہ وہ ہمارے ساتھ تھا، ہمارے ہمرکاب ہو کر جنگ لڑ رہا تھا. نہ صرف وہ نہیں بلکہ لقد شہیدنا فی عسکرنا ھذا، ہمارے اس لشکر میں وہ بھی موجود تھے قوم فی اصلاب الرجال وارحام النساء، جو دنیا میں آئے نہیں ہیں، باپوں کے سلموں پہ اور ماؤں کے رحموں پر ہیں، وہ بھی موجود ہیں. بس ابھی کبھی دل میں امید جاگے، امنگ جاگے کہ کاش صفین میں علی کے ساتھ ہوتا، جمل میں علی کے ساتھ ہوتا، نہروان میں علی کے ساتھ ہوتا، تو خطبہ نمبر 12 نہج البلاغہ کے مطابق آپ گویا کہ اس جنگ میں علی کے رکاب میں تھے، آپ گویا اس جنگ میں علی کے ساتھ تھے، دشمنوں سے لڑ رہے تھے. بس یہ حدیث کا آخری چند کلمات میں مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہ بیان کروں. یا ابن الشبیب، اے شبیب کے بیٹے ان سرک ان تکون معنا فی درجات العلا، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ان بلند درجات میں رہے من الجنان، جنت میں، تو فحزن لحزننا وافرح لفرحنا، تو ہماری خوشی میں خوش ہو لینا، ہمارے غم میں غم منا لینا. یہ بھی معصوم علیہ السلام نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ شیعتنا، پروردگار ہمارے شیعوں پر رحم فرمائے، قد خلقوا من فاضل طینتنا، یہ ہماری خلقت سے بچی ہوئی مٹی سے بنے. گویا جوہر تخلیق شیعہ اور اہل بیت علیہ السلام کا ایک ساتھ ہے، اور یہی وجہ ہے. اور اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، وَعُجِنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، عجن عربی میں گوندنے کو کہتے ہیں، خمیر بنانے کو کہتے ہیں، آٹا گوندنے کو عجن کہتے ہیں. مولا کیا فرماتے ہیں، وَعُجِنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، ان کو ہمارے ولایت کی پانی میں گوندا گیا ہے، ان کا خمیر ہماری ولایت کے خمیر میں گوندا گیا ہے. یہی وجہ ہے یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا، یہ جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو غم مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف ہم ان کی خوشی پر خوش اور ان کے غم میں غم بھی نہیں؟
ہم سے کہیں بڑھ کر اہل بیت ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہم سے کہیں بڑھ کر اہل بیت ہمارے غم میں مغموم ہوتے ہیں۔ اب یہ حدیث سماعت فرمائیے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث، وسائل الدرجات فی فضائل آل محمد کتاب میں یہ موجود ہے۔ فرمایا لیس من مؤمن یمرض الا مرضنا بمرضه، کوئی مومن مریض نہیں ہوتا، بیمار نہیں ہوتا، مگر یہ کہ ہم اس کی بیماری کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں۔ کتنا خیال ہے اہل بیت کا اپنے شیعوں کے لیے کہ ادھر مومن بیمار ہوا اور اہل بیت بیمار ہوئے۔ وَلَا يَحْزُنُ إِلَّا حَزِنَّا بِحُزْنِهِ، ہمارا کوئی شیعہ مغموم نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، مگر اس کی پریشانی ہمیں بھی پریشان حال کر دیتا ہے۔ وَلَا يَدْعُ إِلَّا آمَنَّا لِدُعَائِهِ، وہ دعا نہیں کرتا مگر اس کی ہر دعا پر ہم آمین کہتے ہیں۔ وَلَا يَسْكُتُ إِلَّا دَعَوْنَا لَهُ، اگر وہ کبھی دعا اپنے لیے کرنا بھول جاتا ہے تو ہم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ لَيْسَ بِغَائِبٍ عَنَّا مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِنَةٌ، ہم سے کوئی مومن مومنہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ فی مشارق الارض ومغاربها، چاہے مشرق میں بیٹھا ہے پھر بھی ہم اس کی خبر لیتے ہیں، مغرب میں بیٹھا ہے پھر بھی ہم اس کی خبر لیتے ہیں۔ الا وهو معنا ونحن معه، مگر یہ کہ ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم مدینے میں ہیں اور وہ کہیں مغرب میں بیٹھا ہوا ہے ہم اس سے دور ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر جو امام زمانہ کی توقیع شریف ہے شیخ مفید کے نام، اس میں کیا فرمایا امام نے فرمایا وَأَنَا غَيْرُ مُقْبِلِينَ لِمَرَاعَاتِكُم، میں تمہارے حال کی رعایت سے کوتاہی نہیں برتتا، وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُم، میں تمہاری یاد کو بھی فراموش نہیں کرتا، میں تمہیں بھولتا نہیں ہوں۔ کہتے ہیں امام زمانہ ہر شیعہ کو اس کے باپ کے نام سے جانتا ہے اور ہر شیعہ کے لیے دعا کرتا ہے، ہر شیعہ کی خوشی میں آتا ہے۔ اگر شادی پاکیزہ ماحول میں ہو امام زمانہ اس میں شرکت کرتے ہیں، اگر کوئی مومن مر جاتا ہے تشییع جنازہ میں امام زمانہ آتے ہیں۔ فرمایا اگر ہم تمہارے حال کی رعایت نہ کرتے، اگر ہم تمہارے ذکر کو فراموش کرتے، لَنَزَلَ بِكُمُ الدَّعْوَا، تو تم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے، اِسْتَلَمَكُمْ، اور تمہیں تمہارا دشمن جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیتا۔ اب یہ ابن شبیب کو جو امام رضا علیہ السلام نے حدیث پر بیان فرمائی، اس کا آخری جملہ عجیب ہے، وہ سماعت فرمائیے گا۔ وَعَلَيْكَ بِوِلَایَتِنَا، ابن شبیب کے بیٹے ہمارے ولایت کو فراموش مت کرنا، تم پر فرض ہے ہماری ولایت، دامن ولایت سے متمسک رہنا۔ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَوَلَّى حَجَرًا، اس لیے کہ اگر ایک شخص کسی پتھر سے محبت کرے گا، کسی پتھر کی ولایت کو قبول کرے گا، لَحَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تعالی معه اسی پتھر کے ساتھ قیامت کے دن اسے محشور کرے گا۔ کتنا اچھا ہے کہ ولایت اہل بیت دل میں ہو، اور کل جب لوگ پتھروں کے ساتھ، بتوں کے ساتھ اور نہ جانے کن کن کے ساتھ محشور ہو رہے ہوں، اس وقت آپ علی کے پیچھے چل رہے ہوں، اس وقت آپ چادر تطہیر کو تھامے ہوئے چل رہے ہوں، اس وقت آپ حسن و حسین کے پیچھے چل رہے ہو، اس وقت آپ عباس کے پیچھے چل رہے ہو، اکبر کے پیچھے چل رہے ہو، اصغر کے پیچھے چل رہے ہو، جعفر و قاسم کے پیچھے چل رہے ہو۔ ہاں ولایت کی قیمت چکانا پڑتی ہے، لیکن اگر راہ ہے ولایت سے متمسک ہو انسان تو پھر وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ پچھلی کسی مجلس میں کہا تھا، ایک مقام پہ علی اکبر نے دیکھا کہ بابا پریشان ہیں، اداس ہیں، کہا بابا کیا ہوا؟ امام نے گویا اپنی شہادت کی خبر دی۔ حسین کے بیٹے علی اکبر نے کہا بابا السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولا نے فرمایا ہاں میرے لال کیوں نہیں ہم حق پر ہیں؟ حضرت علی اکبر کہتے ہیں
اذن لا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بس اہل بیت کی نظر میں، کربلا کی نظر میں حق پر موت آ جائے تو پرواہ نہیں ہے۔ اور کیسے کیسے انمول نگینے قربان ہوئے کربلا میں۔ اکبر علماء کے درمیان جو مشہور قول ہے اس کے مطابق 27 سال ان کی عمر ہے۔ آپ اگر کسی 27 سال کے جوان کو دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ جوانی کیا چیز ہوتی ہے 27 سال کے آدمی کی۔ اور کیسے تھے اکبر؟ جب اکبر گئے فوج اعداء کی طرف، امام حسین نے فرمایا آسمان کی طرف رخ کر کے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگارہ تو گواہ رہنا اس قوم جفاکار پر۔ فقط برز الیہم غلام، اب ایک ایسا شخص اس قوم کی طرف جا رہا ہے، اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، یہ وہ جوان جا رہا ہے جو تمام لوگوں میں خلقت کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، شکل کے لحاظ سے، عادات و اعتبار کے لحاظ سے، رفتار و کردار کے لحاظ سے تیرے نبی کے جیسے تھا۔ اور جب کبھی ہمیں تیرے نبی کے زیارت کی تمنا ہوتی تھی ہم اس کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ یہی اکبر جب آئے حسین کے پاس، کہا بابا مجھے اجازت دیجیے۔ نہ جانے کیوں جب بھی کوئی شہید آیا ہے حسین علیہ السلام نے اجازت دینے میں جلدی نہیں کی ہے۔ ہر شہید کو تقریباً واپس پڑتا ہے۔ کسی شہید سے یہ چاہا کہ وہ میدان کی طرف نہ جائے، لیکن جب اکبر آیا حسین نے یہ نہیں کہا بیٹا تم مت جانا، بلکہ خاموش رہے تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے، پھر اکبر کو دیکھا۔ کس طرح دیکھا زیادہ وہ پتا ہے، نظر الیہ نظر آئس منہ، سر سے پاؤں تک حسین نے اکبر کو دیکھا اس شخص کی طرح جو مکمل طور پر مایوس ہو چکا۔ کہا اکبر قیام سے ہو کے جانا۔ اکبر گئے خیمے میں، اور جب خیموں میں جا کے بیویوں کو بتایا، بیویوں الوداع کہ میں میدان کی طرف جا رہا ہوں، عزاداروں بیویاں آتی تھی اکبر کے دامن سے چمٹ جاتی ہے، کہیں پہ سکینہ بھیا کے دامن کو پکڑتی ہے، کہیں پہ زینب دامن کو پکڑتی ہے، ہر بیوی اکبر کو پکڑ لیتی ہے، لپٹ جاتی ہے اکبر سے، اور کیا کہتی ہیں یہ بیویاں روتے ہوئے کہتے ہیں اکبر ارحم غربتنا ولا طاقت لنا علی فراقہ، اکبر ہماری غربت پہ رحم کر، ہماری بے بسی پر رحم کر، ہمیں تمہاری جدائی سہنے کی طاقت نہیں۔ اجرکم اللہ۔ بتاؤں عزاداروں کس طرح سے اکبر خیموں سے برآمد ہوئے۔ اکبر خیمے سے ایسے نکلا جیسے کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہو۔ آئے اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، جانے لگے، پھر وہی حسرت کی نظروں سے اللہ اکبر۔ اکبر گئے، ایسا بہادری کا مظاہرہ کیا، 200 جب ملعونوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک وقت آیا بڑی پیاس لگی اکبر کی۔ قاضی نور اللہ شوستری ایام الحسینیہ میں فرماتے ہیں کہ اکبر کی پیاس کی شدت کا اندازہ کیجئے، حتیٰ حسین کے بچوں نے بھی حسین کو نہیں کہا کہ مولا پیاس لگی ہے، لیکن نہ جانے جگر اکبر پر پیاس کس طرح سے طاری ہوئی تھی۔ اکبر آئے بابا کے پاس پلٹ کے، کہا بابا لَوَنَ شُقَّتْ قَتَلَنِي، بابا پیاس مجھے مار رہی ہے، وَثِقْلُ الْحَدِيدِ أَجْهَدَنِي، پروردگار بھیا بابا مجھے لوہے کا وزن مجھے تھکا رہا ہے، بابا کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ ہائے ساقی کوثر سے تھوڑے سے پانی کا سوال، اور ساقی کوثر پانی نہ دے سکے۔ اب کیا کہتے حسین اکبر سے؟
بس اتنا کہا بیٹا تھوڑی دیر اور برداشت کر لینا، پھر نانا ایسا پانی پلا دیں گے کہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ دوبارہ گئے میدان میں، حیدر کے پوتے ہیں، حیدری جلوہ دکھایا۔ ایک وقت ایک ملعون نے ایک نیزہ اکبر کے پشت پر چھپ کے وار کیا اور اس کے ساتھ ہی اکبر کے فرق پر سر پر ایک ایسی تلوار لگ ماری کہ اکبر سے اب سنبھلا نہ گیا۔ اکبر نے گھوڑے کے گردن میں بائیں پاؤں بازو حمائل کیے، عزاداروں گھوڑے کے آنکھوں میں خون تھا اور وہ گھوڑا غلطی سے اکبر کو لے کے فوج اشقیاء کے صفوں میں چلا گیا۔ اب چونکہ اکبر نے 200 مارے تھے، فوج اشقیاء غیظ و غضب میں تھی۔ عزاداروں اکبر جس کے قریب سے گزرتے اور جس کے ہاتھ میں جو ہوتا اکبر برباد کرتے۔ آئے حسین کے چاند پر گویا کہ گہن لگ رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ اکبر پر تلوار کا ضرب مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ اکبر پر نیزہ مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں تیر ہے وہ اکبر پر تیر چلا رہا ہے۔ بس عزاداروں اب اکبر کی میدان سے آواز بلند ہو گئی، یا ابتا علیک السلام، بابا میرے مدد کو پہنچیے، اب میں گھوڑے کی زین پہ نہیں رہا۔ عزاداروں یہ آپ نے سنا، ہر شہید کی لاش پہ حسین بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ کے گئے ہیں۔ قاضی نور اللہ شوستری کہتے ہیں جب اکبر کی لاش کی طرف جا رہے ہیں حسین تو آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، گویا حسین کے گھٹنوں میں دم نہیں رہا۔ شہید سادس نے بڑا خوب کہا ہے، کہتے ہیں جب اکبر اجازت دینے کے لیے آئے حسین پر پہلا احتجاج کا عالم داری، جان کنی میں گویا حسین چلے گئے۔ جب اکبر پانی مانگنے آئے دوسری جان کنی، اور جب اکبر کی لاش پر پہنچے شہید ثالث کہتے ہیں گویا بے احتجاج حسین مر گئے۔ کیا دیکھا عزاداروں، نیزے کا پھل کھایا ہے۔ حسین نے اکبر کو اپنی گود میں سر رکھا، دانتوں سے اکبر کے خون کو صاف کیا، وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پر رکھا اور کہا اے اکبر علی الدنیا بعدک النفا، اکبر اب تیرے بعد دنیا کی زندگی پر خاک ہو۔ عزاداروں اکبر نے حسین کی طرف دیکھا، ایسے عالم میں کہ روح گلے تک پہنچی ہے، کہنے لگے اے میرے بابا، یہ میرے نانا رسول اللہ ہیں، یقرؤک السلام، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں بابا مجھے نانا نے ایسا پانی پلایا ہے کہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ عزاداروں شاید اکبر نے پانی کا ذکر اس لیے کیا کہ میں جب بابا کے پاس گیا تھا بابا میری آخری خواہش پوری نہیں کر سکے تھے، کہیں بابا کے دل میں یہ بات نہ رہ جائے کہ ہائے میں نے بیٹے کی عدل سبحان اللہ۔ عزاداروں لاش کی کیا حالت ہے؟ فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، دشمنوں نے اپنی تلواروں سے اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ بس عزاداروں اب یہاں حسین اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں مگر عزاداروں بوڑھا باپ سے کب اور کہاں جوان بیٹے کی لاش اٹھائی جاتی ہے، حسین سے لاش اکبر کی اٹھائی نہ گئی۔ خیموں کی طرف رک کر کے کہا ارے بنی ہاشم کے جوانوں احملوا اخاکم، آ جاؤ اپنے بھائی کو اٹھا لو۔ اب عزاداروں بنی ہاشم کے جوانوں نے اکبر کا جنازہ اٹھایا ہے، پیچھے حسین کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چل رہے ہیں۔ خیمے کے قریب پہنچے، سکینہ آئی، کہا بابا میرے بھیا کہاں گئے؟ کہا سکینہ صبر کرنا۔ سکینہ کہتے ہیں کیف تصبروا من قتل اخوہا، بابا صبر کا کہہ رہے ہیں، ارے جس کا اکبر جیسا بھائی مارا جائے